بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں۔ دو تین بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب نے 6 ممبر بینچ بنایا ہے جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو اپیلیں ہیں ان کی سماعت کرے گا۔ بینچ کی کمپوزیشن پر بات کرتے ہیں کہ کون کون سے اس میں ججز ہیں۔ ماضی میں خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب امپورٹنٹ مسئلے آتے تھے تو اس پر بہت تنقید کیا کرتے تھے کہ جو بینچ بنایا گیا اس میں جونیئر ججز کو لگا دیا گیا ہے۔ تو اب آپ خود وہ ایک اس پوزیشن میں ہیں، کمیٹی انہوں نے بنائی ہے جو کہ سینئر جو کمیٹی ہے 3 ممبر سپریم کورٹ کی، وہ یہ تعین کرتی ہے۔ تو اس میں منصور علی شاہ صاحب ہیں، منیب اختر صاحب ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ تو منصور شاہ صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ تو سیم پیج پہ ہیں، تو منیب اختر صاحب تو وائس آف ڈسینٹ ہوں گے، لیکن بہرحال یہ جو بینچ بنایا گیا جونیئر ججز پر بنایا گیا مشتمل ہے۔ اس میں امین الدین صاحب جو شاید 5ویں نمبر پر ہیں وہ اس کو سربراہی اس کی کریں گے، پھر محمد علی مظہر صاحب، حسن اظہر رضوی صاحب، شاہد وحید صاحب، مسرت ہلالی اور عرفان سعادت خان، یہ 7واں نمبر، 10واں نمبر، 11واں، 12واں، 13واں، یہ بہت ہی جونیئر جو ججز ہیں سپریم کورٹ پہ کہ ان پر مشتمل یہ بنایا گیا بینچ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تنقید ہوتی تھی کہ جو سینئر ججز ہیں ان کو شامل نہیں کیا جاتا، ان ججز کو دیکھ کر جو اس وقت وکلاء میں جو بات ہو رہی ہے اس میں انہوں نے اس پہ اظہار افسوس کیا۔ انہیں اس بات پہ شاکنگ ہے یہ سارا جو لیگل فرٹرنیٹی ہے کہ یہ کیا انہوں نے بینچ بنایا۔ اس بینچ کو دیکھ کے تو ابھی بالکل واضح ہے کہ ملٹری کورٹس کے قیام کا مسئلہ جو ہے اس کا فیصلہ ملٹری کورٹس کے حق میں آئے گا۔ یہ اتنے جونیئر ججز ہیں اور عام طور پر یہ اٹ از مچ ایزیئر کہ جو جونیئر ججز ہیں ان کو آپ انفلوئنس کر سکیں، اور یہ جو اب بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان کو بالکل اجازت ملے گی کام کرنے کی بھی۔ اگر اس میں سینئر ججز کو ڈالا جاتا، یا آفریدی صاحب ہوتے، منیب اختر صاحب ہوتے، اطہر من اللہ ہوتے، منصور علی شاہ صاحب ہوتے، تو پھر شاید بات جو ہے وہ کچھ اور طرف چلتی، کچھ لیگل پوائنٹس۔ ابھی میں ٹو بی آنیسٹ ود یو جو اس وقت جو پرسیپشن بنا ہے اس بینچ کے آنے کے بعد کہ اب فوجی عدالتوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ جو آئے گا، لوگ ابھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ آئے گا۔ بڑا یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، اس لیے کہ تقریباً 105 یا 6 لوگ ایسے ہیں جو اس وقت فوج کی کسٹڈی میں ہیں اور ان پر دہشت گردی کے چارجز ہیں، اور ان کا جو مقدمے ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ان کے ہو چکے ہیں۔ اس میں جو کچھ وکلاء نے جو آ کے باتیں کی ہیں لوگوں کے ساتھ کو وہاں پہ سلوک اچھا نہیں ہو رہا اور بہت سارے لوگ کمزور ہو گئے ہیں، اور پچھلے بہت عرصے سے سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو بھول گئے ہیں جو فوج کی کسٹڈی میں ہیں، اور یہ جو فوجی عدالتیں ہیں اب ان کو کام کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، ٹرائل یہ کر رہے ہیں، بہت سارے ٹرائل کمپلیٹ کر لیے ہیں، لیکن ان کو فیصلہ سنانے کی اجازت نہیں تھی جب تک کہ اس کو مشروط کیا تھا کہ جب تک یہ فیصلہ نہ آ جائے سپریم کورٹ سے ان کے قیام کے حوالے سے اس وقت تک یہ کوئی فیصلہ ریلیز نہیں کریں گے، کوئی فیصلہ نہیں سنائیں گے۔ تو اب یہ بینچ بن گیا، اور یہ بینچ کی کمپوزیشن کو دیکھتے ہوئے بہت سارے جو وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کو اب اندازہ ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس دفعہ بھی وہ جو ماضی میں جس طرح کی وہ گفتگو کرتے تھے ان کے کام جو ہے نا بالکل اس کے برعکس ہوئے ہیں، اور وہ ہمیشہ تنقید کرتے تھے کہ اہم ایشوز پر سینئر ججز پر مشتمل بینچ ہونا چاہیے، اور اب خود جو انہوں نے بینچ بنایا وہ انتہائی جونیئر ججز پر بنایا۔ تو قاضی فائز ایک ہم ٹرم پڑھتے تھے کوگنیٹو ڈسوننس، when there is a difference in saying and action۔ تو یہ ایک ایکسلنٹ مثال ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوگنیٹو ڈسوننس کی، کہ کہتے کچھ تھے اور اب کر کچھ رہے ہیں جب ان کے پاس موقع آیا۔ بندیال صاحب پر انہوں نے بڑی تنقید کی، کھوسا صاحب پر تنقید کی، ثاقب نثار پر تنقید کی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہے قاضی فائز صاحب، لیکن اینڈ پہ جب خود بنے چیف جسٹس تو
ہر چیز جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف گفتگو تھی اور اصل کام یہ کرنے کی ہے۔ اس کے علاوہ آج ویسے بھی عدالتوں میں جو سردار اعجاز اسحاق جو ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے جو ریمارکس ہیں وہ اس وقت ہر جگہ سوشل میڈیا پر بھی، اور جو کمیونٹیز ہیں، صحافی ہیں، لیگل فرٹرنیٹیز ہیں، یہی ڈسکس کیا جا رہا ہے جو انہوں نے باتیں کہی ہیں کہ ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں، یہ فیصلے کہیں سے آ رہے ہیں، آرڈر کہیں سے آ رہے ہیں، افسر کسی کو مان رہے ہیں۔ تو بڑا ایک پیتھیٹک سا ویو پاکستان کا آیا ہے۔ اس پر کچھ عرصے سے بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن آج اس پر بات ہوئی۔ اور ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، جو پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ بہت زیادہ اب اس بات پر زور دیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ احتجاج ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے باہر، ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی، اور جو مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈلا ہے اس کے حوالے سے بھی۔ اور کہا یہ جا رہا ہے، میں فلک جاوید صاحبہ کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو لالی پاپ دے رہے ہیں کہ خان عید سے پہلے گھر آ جائے گا اور عید کے بعد آ جائے گا اور بڑی جلدی آ جائے گا، یہ سب لالی پاپس ہیں۔ خان اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک بھرپور عوامی احتجاج نہیں ہوگا۔ انہوں نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، انہوں نے حکومتیں اپنی بنا لی، اب یہ اراکین کو توڑنے کے چکر میں ہیں، اور بہت سارے لوگ انہی کی باتیں کر رہے ہیں۔ جو بھی یہ کہتا ہے کہ خان آ جائے گا احتجاج کے بغیر، وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، اور وہ بالکل یہ جو بات ہے یہ ایک لالی پاپ دینے کے مترادف ہے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگوں کو یہ چاہیے، پی ٹی آئی کے قائدین کو یہ چاہیے کہ وہ بالکل احتجاجی تحریک کی کال دیں، سپریم کورٹ کے باہر پرامن احتجاج کریں، کیونکہ اگر احتجاج نہیں ہوگا تو خان باہر نہیں آئے گا۔ اور یہ اب زور پکڑتی جا رہی ہے، یہ سوشل میڈیا پر بھی زور پکڑ رہی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے قیادت پر کہ ایک بھرپور احتجاجی مہم جو ہے عید کے بعد اس کو شروع کیا جائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر احتجاج کیا جائے۔ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی وہ واش روم میں گر گئے ہیں، غسل خانے میں گرے ہیں، ان کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس طرح جب کوئی بندہ گرتا ہے واش روم میں تو کیا اس کی پسلیاں ٹوٹتی ہیں؟ کیا یہ تو بڑا 4 پسلیاں ٹوٹ گئیں ان کی، بڑا یہ ایک ایسا اس نے مطلب پرویز الہی صاحب صدر ہیں تحریک انصاف کے، پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں، پاکستان کے سابق ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ خبریں جو ہیں بہت ہی یہ اس سے بڑی تشویش یہ ہوئی ہے کہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے جیلوں میں وہ ناروا ہے اور وہ سلوک بہتر نہیں ہے؟ واقعی وہ گرے ہیں یا ان کو مارا پیٹا گیا ہے، 3rd ڈگری کیا گیا ہے؟ اس کا کوئی جواب کوئی نہیں دے رہا۔ اور لیکن اس سے جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے، اور جو شریف اور جو چودھری خاندان ہے، پرویز الہی صاحب کی جو فیملی ہے، وہ دے آر ویری اپسیٹ، اور دے آر ڈیمانڈنگ اے اسٹریٹ آنسر آن دیٹ۔ اور ابھی ڈاکٹرز نے 2 ہفتوں کے لیے ان کی نقل و حرکت کو محدود کیا ہے پرویز الہی صاحب کو، جب تک وہ صحت یاب نہیں ہوتے۔ تو یہ ابھی اس وقت ہمارے پاس سٹوریز ہیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوبارہ۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔